دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے نام تھے حکومتوں میں، خدمت کے اندر، وہ آج اس دنیا کے اندر نہیں۔ سو ہم 26 کے اندر ایمان سے داخل ہو رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم 26 کے اندر انٹر ہوں، اس لیے فقط کہ ہم اس کے لیے جئیں۔ آمین۔ اس لیے فقط کہ ہم اس کے لیے زندگی بسر کریں، ورنہ 26 کے اندر بھی آپ کو سٹارٹ کے اندر ہی، لاسٹ جب مہینہ سال کلوز ہوگا، بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی، لیکن عہد کریں، ایمان رکھیں، خدا آپ کو 26 کے اندر انٹر کرے گا۔ لیکن گول سیٹ کریں، کیا کریں گے آپ 26 کو استعمال کیسے کریں گے؟ خدا کے ساتھ آپ تعلق کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ کیسے آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تعریف ہو، ہاللیلویہ۔ آئے میرے ساتھ متی 6 باب اور اس کی 25 تا 34 آیت تک پڑھے بڑے دھیان سے۔ متی رسول کی لکھی گئی انجیل مقدس 25 باب 6 باب 25 تا 34 آیت، بڑے دھیان سے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ نمبر 1، کس کی؟ کیا بنے گا؟ زندہ رہے گی نہیں رہے گی؟ بیماری آ گئی، مر نہ جاؤں میں؟ نظر کمزور ہو گئی ہے، کیا بنے گا؟ اپنی جان کی فکر، کیسے زندہ رہوں گا؟ خوراک چاہیے۔ نمبر 1، نہ فکر کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے۔ جان کے لیے پہننا کھانا ضروری ہوتا ہے، سوال ہے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، نہ اپنے بدن کی کیا بنے گا۔ سردی آ گئی ہے، گرم گرم کپڑے چاہیے، بچوں کے کوئی سویٹر نہیں ہے، رضائیاں نہیں ہمارے پاس، کمبل نہیں ہے، گیزر نہیں لگا ہوا، ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑے گا۔ ڈونٹ وری، اپنی جان کی فکر نہ کریں، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ خداوند سوال کر رہا ہے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ یعنی ہماری جان زیادہ ضروری ہے، جان زندگی زیادہ ضروری ہے۔ 26 آیت، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں۔ ہوا کے کتنے خوبصورت، کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ٹریول کرنے کے لیے۔ ہاں جی، کراچی میں جانے کے لیے انہیں ٹرین کی بک کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام آباد جانے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بس پر لگے ہوئے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ آمین، پر لگے ہوئے ہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، خوراک بھی انہیں دیتا ہے خدا، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ تو بھی تمہارا آسمانی باپ، اگر وہ کھاتے ہیں تو ان میں قوت ہے نا، اگر کھاتے ہیں تو اچھی صحت ہے ان کی، بڑے خوبصورت پرندے ہیں۔ آپ دیکھیں، طوطوں کو دیکھیں، فاختہ کو دیکھیں، چیلوں کو، کووں کو دیکھیں، ایگل کو دیکھیں، کتنی خوبصورت صحت پاور ہے، لیکن خدا دیتا ہے، خدا کھلاتا ہے انہیں۔ آمین۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ سوال ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ نہ وہ محنت کرتے ہیں تو بھی میں کھلاتا ہوں انہیں، نہ جمع کرتے ہیں تو بھی میں انہیں دیتا ہوں، نہ وہ بوتے ہیں تو بھی وہ کھاتے ہیں۔ تم بوتے ہو پھر بھی پریشان ہو، تم جمع کرتے ہو پھر بھی پریشان ہو، تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو پھر بھی پریشان ہو، اچھی سیلری ہے پھر بھی پریشان ہو، اچھا سٹیٹس ہے پھر بھی پریشان ہو،
اچھا گھر ہے, گھر بنا لیا, پھر بھی تمہارے منہ پہ رونق نہیں. کیا وجہ کیا بھائی؟ پرندوں کو دیکھو, جمع بھی نہیں کرتے, 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی نہیں کرتے, 16 گھنٹے ڈیوٹی بھی نہیں کرتے, ہوا میں اڑتے ہیں, فضاؤں کا سفر کرتے ہیں. آمین. جن بلندیوں پر جہاز اٹھتا ہے انہی بلندیوں پر جاتے ہیں, کیونکہ میں انہیں طاقت دیتا ہوں. میں انہیں, خداوند یسوع مسیح بڑے زبر طریقے سے یہاں سٹڈی دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں پہاڑی واز میں. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تمہاری قدر ہے. اگر ان کی قدر ہے تو تمہاری بھی, مگر تمہیں پتہ ہی نہیں. تم اپنی فکروں میں ہے, کھوئے ہوئے ہو. 27 آیت, تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کون ہے؟ ہاں جی, تم اپنی دولت تو بڑھا سکتے ہو, اپنی سیلری تو اوور ٹائم لگا کر انکریز کر سکتے ہو, پر اپنی عمر نہیں بڑھا سکتے, اپنی حدوں کو نہیں بڑھا سکتے, اپنی صحت اچھی نہیں کر سکتے جب تک میں تمہیں قوت نہ دوں. اس لیے تمہاری قدر ہے لیکن میرے پاس آؤ. آمین. 28 آیت, اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو. پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو, وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کہ ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. سلیمان کے پاس بہت دولت تھی اس زمانے کے اندر. اس دور میں لکھا ہے چاندی کا کوئی شمار نہیں تھا, بہت سونا تھا اس کی مملکت میں, لیکن ان درختوں کی طرح خوبصورتی اس کے اوپر نہیں تھی. ان باغوں میں جن میں پھول خوبصورتی ہوتی ہے, آپ چلے جائیں پھول کے باغوں میں, پارکوں میں, کتنی خوبصورتی آپ کو ملے گی. لکھا سلیمان اس کی طرح نہیں تھا, اگرچہ بہت شان و شوکت تھی اس کی. 30 آیت, پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو آئے کم کا دو, تمہیں کیوں نہ پہنائے گا. آئے کم ٹکا دو. ایسی میدان کی گھاس جو کل ہے اور آج نہیں, کل تندور میں جھونکی جائے گی, جس کی بڑی چھوٹی عمر ہے, تو آئے کم کا دو, تم کو کیوں نہ پہنائے گا. 31 آیت, اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو. بس کل کے لیے فکر نہ کرو, کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے. فکر کرنا دکھ ہے. بائبل میں لکھا ہے فکر سے دل دب جاتا ہے, شادمان دل شفا بخشتا ہے. مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے. فکر کا بہت یہاں ذکر کیا گیا. خداوند نے بہت اپنے پیچھے آنے والوں کو ایک بڑی ٹیچنگ دی پہاڑی واز کے اندر. سو آج کے کلام کا عنوان ہے کل کے لیے فکر نہ کرو. کل کے لیے, جبکہ سال اختتام میں ہے پیدائش کے لحاظ سے, جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں, لاسٹ ویک ہے. کل کے لیے فکر, بلکہ لکھا ہے پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو, تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. بادشاہ تمہارے درمیان میں ہے. پہچان لو کہ سب چیزیں تو میرے پاس ہے. پہاڑی واز میں بتا رہا ہے کہ یہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ جس کے بائبل میں بار بار لکھا ہے, جس کے کنٹرول میں ساری دنیا کا تسلط ہے, جس کے پاس, جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے, زندگی ہے, خوراک ہے, ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے. چرچ, اگر آج آپ کو نہیں اس بات کا علم, اس لیول میں آپ نہیں پہنچ رہے
کہ جس پر آپ کا ایمان ہے ساری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے۔ بڑے دن کا مطلب یسوع مسیح کے تجسم کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی فکریں لینے آیا ہے، میری فکریں لینے آیا ہے، مجھے اور آپ کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی، اپنا فیوچر خود ہی بنانے کے چکر میں ہے تو شاید کچھ جمع کر لے لیکن زندگی کھو بیٹھیں گے، خوشی کھو بیٹھیں گے، تو بھی سب کچھ وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ کل کے لیے لکھا فکر نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں بائبل میں کہیں لکھا کہ آپ سو ہی جائیں بالکل۔ جس طرح بھائی سلیم دعا میں بھی کہہ رہے تھے کہ جس جگہ پر بھی لوگ جیسے بھی ہیں انہیں بھی سلامت رکھنا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہے جان بوجھ کے تو کیا خدا اس سے ہیپی ہوگا؟ جان بوجھ کے کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے، خدا کی ضروری بھی نہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے خدا کے لیے نہیں سوچنا، بائبل کے لیے نہیں سوچنا، آپ نے جاب نہیں کرنی، آپ نے بزنس نہیں کرنا، لیکن 24 گھنٹے بجائے کہ راست بازی کی تلاش کریں، بجائے کہ اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، آپ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اپنے فیوچر کے بارے میں 26 کا آپ کو فکر ہے کیا بنے گا، بچے جوان ہو گئے، گھر نہیں بنا، ان کی شادیاں کرنی، ان کی سٹڈی کی فکر ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، اچھی صحت نہیں ہو رہی، کیا بنے گا، ساری فکریں خداوند پر چھوڑ دیں، اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آمین۔ خداوند بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں سیکھا 25 والے دن، جب مینوئل ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ جو سب کچھ دینے کے لیے ہمیں آیا، جس نے آسمان کو چھوڑا زمین پر آ گیا۔ باپ نے جب ہمیں اپنا بیٹا دے دیا، یوحنا 3:16 کے اندر اس نے دنیا سے ایسی محبت کی، تو صرف لفظی محبت نہیں، ان لوگوں کی طرح جو صرف آپ سے وقت پیار ہی کریں گے، صرف آپ کے سامنے اسمائل کریں گے، لیکن آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ دے۔ ہمارا باپ ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی مصیبتوں میں آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی صحت کی فکر کرتا ہے۔ محبت کا مطلب ہے ساری ذمہ داری وہ آپ کی لیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے کل کے بارے میں فکر نہ کریں، کل کے بارے میں یہ فکر کریں خداوند مجھے فضل بخش، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں، میرا گھرانہ تیرے ساتھ ساتھ چلے۔ 26 کے لیے خداوند کا یہی پیغام ہے، کل کے لیے میرے بارے میں سوچو، میری راست بازی کی تلاش کرو، میری بادشاہی کو جانو کہ میں تمہارا خداوند ہوں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ آمین۔ دنیا کی سلطنتیں، بادشاہیاں آتی اور چلی جاتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حکومت، اس کا تخت ازل سے ابد تک قائم ہے۔ آمین۔ اس سے شفا لینے کے لیے ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اچھے ہاسپٹل کی ضرورت نہیں، خوشحالی کے لیے ہمیں کسی اچھی انڈسٹری کی ضرورت نہیں، خوشحالی کے لیے ہمیں دن رات یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند کو کہیں خداوند تو میرے بزنس کو بڑھا سکتا ہے۔ دعا میں آگے بڑھیں۔ اگر 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو کم از کم 2-4 گھنٹے خدا کے ساتھ بھی وقت گزاریں، بائبل ہر روز پڑھا کریں، ہر روز آگے بڑھیں، ہر روز خداوند کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ دعا کلام میں بلا ناغہ دعا کریں، بلا ناغہ اتوار کوئی ناغہ نہ کریں۔ اگر آپ ناغے پہ ناغہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ اپنی فکروں میں کھوئے رہیں گے۔ اور بائبل میں لکھا ہے، میڈیکل بھی یہی بتاتا ہے کہ فکریں آپ کی صحت کو خراب کر دیں گی، فکریں آپ کے بزنس کو خراب کر دیں گی، بلکہ خداوند سے کہیں خداوند تو میرے بزنس کو رن کر، تو مجھے اچھی جاب دے، تو مجھے بلند کر سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے کامیابیاں دے سکتا ہے۔ آمین۔ 25 کے اندر جو کچھ نہیں کر سکا میں مانتا ہوں وہ میری غلطی ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ جس کشتی میں وہ ہوتا ہے وہ کشتی تیرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چلنا شروع ہوتی ہے، وہ کشتی طوفانوں میں بھی قائم رہتی ہے۔ آمین۔ جس کشتی میں وہ ہوتا ہے، جس کشتی میں وہ نہیں ہوتا وہ کشتی طوفانوں میں برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا میں اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتے، آپ دنیا میں اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتے، خدا کے بغیر موو ہو، آگے بڑھیں۔ 26 کے لیے کہیں خداوند میں اپنی ساری فکریں تجھ پر چھوڑتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ پرندے جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ آمین۔
وہی خدا ہے جس نے بیابان میں 40 سال بنی اسرائیل کو ہر چیز دی. امیجن کریں آپ. لیکن حکم یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلتے رہیں. جن لوگوں نے بھی نافرمانی کی بڑبڑاتے رہے بیابان میں وہ ختم ہوتے گئے. ایسے ہی آج موزے دیکھتے تھے کل پھر بڑبڑانا شروع ہو جاتے تھے. آج پانی ملتا تھا کل پھر موسیٰ ہارون کے خلاف ہوتے تھے اور خدا انہیں وقتاً فقتاً ان کی عدالت کرتا رہا. بالآخر خدا نے ایک دن کہا کہ جو بیابان میں نسل پیدا ہوئی ہے وہ کنعان میں جائے گی. جو مصر سے نکل کر بیابان میں وہ نہیں جائے گی. یشوع اور کالب کے علاوہ کوئی نہیں گیا. کیوں؟ بڑبڑاتے رہے اپنی فکروں میں. مصر کو یاد بار بار کرتے رہے. ہم اچھے تھے مصر میں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مصر میں اچھے نہیں تھے. مصر میں وہ پریشان تھے. مصر میں ظلم ان پر ہوتا تھا. بڑی محنت مشقت کرتے تھے. کتنا خدا مہربان ہے کہ وہ موسیٰ پر ظاہر ہوا. پہلے ہی ابراہیم کو بتایا کہ قوم جائے گی مصر میں لیکن میں انہیں نکال لاؤں گا. وقت جب آیا تو خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا کہ جا میری قوم کو چھڑا کے لے کے آ. بہت بڑا منصوبہ تھا. بائبل میں بڑی بڑی آفتیں فرعون پر مصر پر نازل کی فقط اپنے لوگوں کی خاطر. بہت دفعہ دنیا کی خدا عدالت کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ نافرمان ہے. اگر تم بھی نافرمان رہو گے تو پھر دھیان سے رہو. ذرا کل کے بارے میں فکر نہ کریں بلکہ کل کے لیے یہ کہیں خدا مجھے فضل بخش کے کل میں تیرا کام کروں گا. ہفتہ ہے میں صبح تیرے گھر میں لازمی جاؤں گا. یہ فکر کریں. کل کے لیے کیا فکر کریں؟ جمعرات ہے خداوند کل فرائیڈے میں پریئر میٹنگ میں لازمی جاؤں گا. میں فلاں دن خداوند جب تیرا بندہ ہمارے گھر وزٹ آ رہا ہے تو میں غیر حاضر نہیں ہوں گا. میرا گھرانہ آتے بالکل تیار ہوگا. یہ فکر کریں. آج بہت دفعہ خاندانوں کے پاس جب میں نہیں جاتا تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، بھائی صاحب آپ کیوں نہیں آئے؟ یہ فکر کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. ہمارے گھر میں بندگی دعا کیسے ہوتی ہے. ہماری زندگی کیسے دعا بندگی میں ہے، اس کی گواہی میں کیسے ہے. چرچ کیسے بڑھ رہا ہے. جس طرح 25 کے اندر بہت سارے کام چرچ نے کیے. 26 کے لیے بھی دعا کرے خداوند میرا حصہ کیسا رہا ہے. سوچے 25 کے اندر اپنا حصہ سوچے کہ کیسا رہا ہے. کیا ہم نے وقت دیا ہے؟ اگر ضرورت تھی تو کیا ہم نے فنڈ دیا ہے؟ اگر ضرورت تھی تو کیا ہم نے دعا میں وقت گزارا؟ یہ سب مجھے اور آپ کو کرنا ہے. آمین. لیکن فکر اپنے فیوچر کے بارے میں نہ کریں. میرا فیوچر، آپ کا فیوچر خداوند کے ہاتھ میں. لکھا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کیسی مثال ہے. میں انہیں کتنی قوت دیتا ہوں کہ وہ اڑتے بھی ہیں. تم اڑنے کی کوشش کرتے ہو، بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو پر نہیں نکل پاتے. کیوں؟ کہ تم مجھے ساتھ لے کے نہیں چلتے. دوسروں سے خوش رہنا زیادہ سمجھتے ہو لیکن خوش نہیں رہ پاتے کیونکہ تمہارے اندر میں نہیں رہتا. ہاں، تمہارے اندر میں، جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے پھر خوشی آتی، شادمانی آتی، زور ملتا ہے، ہر چیز اچھی ہوتی ہے. کچن خوبصورت ہوتا ہے، ہمارا بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے. جیسے پال لکھتا ہے کہ خدا تمہیں ہر طرح کی کثرت سے برکت دے سکتا ہے. محنت کرو تاکہ تمہارے پاس دوسروں کو کچھ دینے کے لیے ہو، انجیل کے پھیلاؤ کے لیے کچھ ہو. مبارک ہیں وہ لوگ جن کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کا پیغام جاتا ہے، جن کے وسیلہ سے دوسروں تک کلام جاتا ہے، جن کے وسیلہ سے پڑوسیوں تک انجیل جاتی ہے، محلوں میں انجیل جاتی ہے، دوسرے شہروں میں جاتی ہے. اس لیے لکھا ہے کل کی بابت فکر نہ کرو بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کرو. آمین. بڑی چیزیں خود ہی سیٹ ہو جائے گی اگر آپ بادشاہی کی تلاش کر لیں، راست بازی کی تلاش کرتے کہ آپ کا معیار کیا ہے، آپ راست بازی میں کتنے اسٹرانگ ہے. نجات لے لی ہے، توبہ کر لی ہے تو پھر ساری چیزیں سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. آمین. اس کی ہر روز فکر کریں. اسٹوڈنٹ جتنی اپنی اسٹڈی کی فکر کر رہے ہیں کیا خدا کے لیے بھی فکر کر رہے ہیں؟ ڈینیل کی طرح، یوسف کی طرح ان لوگوں کو دیکھو. داؤد جب بچہ ہی تھا تو خدا کے ساتھ کس قدر وفادار تھا، اپنی ڈیوٹی میں بڑا وفادار تھا. باپ نے جو اس کو دی ہوئی تھی کہ بھیڑ بکریاں چرا. ایسے دوسرے بھائی تو فوجی تھے، عہدوں پر تھے، پر یہ گلہ کی نگہبانی کرنے والا تھا اور اپنی بھیڑوں کے ساتھ بڑا وفادار تھا. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ بچہ
ہم دوستاسنا میں آگے وفادار تھا، بھیڑوں کی فکر کرتا تھا، وہاں سے خدا نے اس کو چنا، بات پسند آئی کہ یہ وفاداری سے اپنے باپ کی محبت میں، اس کی وفاداری میں بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہا ہے۔ خدا نے اس کو وہاں سے لیا، اس پر نگاہ رکھی کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ٹھیک فٹ ہو سکتا ہے۔ پورا آپ دیکھیں لاکھوں کی آبادی تھی، جس میں بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جن میں بڑے بڑے جوان لوگ تھے، پر خدا نے داؤد کو چنا۔ خدا آپ کے فیوچر کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ وفاداری سے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ اس کی بادشاہی میں آگے بڑھتے رہیں، اور خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ راست بازی کی تلاش کریں، بادشاہی کی تلاش کریں کہ بادشاہ تو آپ کے پاس ہے۔ بادشاہ تو فکر کر کے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے فکر کر کے کوئی فروٹ کی جنس پیدا کی ہے آج تک؟ یہ کس نے بنایا سب کچھ؟ ابھی آدم بنا بھی نہیں تھا، پھل بن گئے، ہر طرح کی جناس، گندم، مکئی، پتہ نہیں کیا کیا انسان کے کھانے کے لیے بن گیا۔ خدا کو پتا تھا انسان کو سونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دھات سونا کس نے بنایا؟ ہاں، موتی، ہیرے، جواہرات کس نے بنایا؟ تیل زمین کے اندر کس نے پیدا کر دیا؟ خدا ان کو پتا تھا ایک وقت آئے گا، اتنی پاپولیشن بڑھ جائے گی کہ انسان کو آٹو کی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے تیل کی ضرورت ہوگی۔ خدا نے تیل کوئی آج تو نہیں، یہ تو شروع سے خدا نے بنا دیا تھا، لیکن وقت پر آنے سے اس کی معلومات ہوئی، یہ دریافت ہوا کہ یہ تیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیل ہے۔ کل کے لیے فکر نہ کریں، جب آٹو بن جائے گی تو تیل بھی آ جائے گا۔ خدا ان کو پتا تھا آبادی اس قدر بڑھ جائے گی کہ انسان کو دن رات کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوگی۔ خدا نے حکمت دی، لائٹ بن گئی، روشنی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ کل کے لیے فکر نہ کریں، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، روشنی مل جائے گی۔ آمین۔ خدا نے آپ کے لیے کتنے خوبصورت پھل پیدا کر دیے، سبزیاں پیدا کر دی، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی خوراک کے لیے سب کچھ بنا دیا ہے۔ پر لکھا ہے خدا کے ساتھ چلو، یہ ساری چیزیں تم کو مل جائے گی۔ 26 کے لیے اس قدر ٹینشن نہ لیں، بلکہ یہ کہیں خداوند 26 کا سال میں تیرے لیے زندگی بسر کروں گا، میں تیرے ساتھ آگے چلوں گا۔ جو آپ کے گول ہیں خدا ان کے حضور رکھے۔ خدا ان کو پتہ ہے آپ کے گھر کی کیا سیٹنگ ہونی ہے، خدا ان کو پتہ ہے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کیا ہے، خدا ان کو پتہ ہے آپ کی فیملی کی کیا ضروریات ہے۔ فیملی کو خدا کے لیے جوڑیں، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کہیں، ایک یونٹی میں، ایک عہد میں آگے بڑھیں کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ بہت دفعہ جب ہم اپنی جرنی، اپنا سفر شروع کرتے ہیں، ہم کچھ وعدے کرتے ہیں، اور جب دل سے وعدے کرتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ آئیں کچھ یعقوب کے بارے میں دیکھیں، اس کی سٹوری کو، کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، ایک اس نے عہد کیا اور خداوند نے اس کی بھرپور مدد کی۔ آئیں پیدائش 28 باب دیکھیں، پیدائش 28 باب، تعریف بلکہ 20 آیت سے شروع کر لیں۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ آمین۔ اور پیچھے بھی آیت پڑھیں، وہاں اس نے اس جگہ پر، اس پتھر پر تیل ڈالا، دیکھیں، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک ہے، خواب دیکھ رہا تھا، بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جس سے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ اس کے سر پر کیا ڈالا؟ تیل۔ اس زمانے کے اندر عام بندوں کے ساتھ ہوتا، سفر جب کرتے تیل میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا، خوراک کے لیے استعمال ہوتا، اور لائٹ کے لیے استعمال ہوتا۔ یہی اس کے پاس تیل تھا۔ جب اس نے خواب دیکھا، ایک ویژن دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے،
فرشتے چڑھتے اترتے ہیں. اور جب اٹھا تو اس نے کہا کہ یہ کیسی جگہ ہے, یہ ضرور خدا کا گھر ایک وقت آئے گا یہاں ہوگا. اور وہ بیتیل تھی اور وہاں خدا کا گھر صدیوں بعد ہوا. اور پھر لکھا اس کے پاس تیل تھا, تیل اس نے اس پر ڈال دیا اور مخصوص کیا کہ یہ خدا کے لیے پتھر مقدس جگہ ہوگی. اور پھر اس نے ایک عہد کیا کہ خداوند اس ٹریول میں, اس جرنی میں میری حفاظت کرنا. میری کیا کرنا؟ گھر سے نکلا ہوا ہے اپنے بھائی کے ڈر سے جو اس کو جان سے مارنے کو ہے. یسوع جب اپنے ماموں کی طرف جا رہا تھا, بیابان کا سفر تھا, خداوند اس کے ساتھ تھا. وعدہ کیا کہ مجھے روٹی کپڑا دیتا رہے اور میں سلامت خداوند واپس آؤں, میری حفاظت کرنا اس سفر میں. آمین. خدا 2025 کے اندر اگر اس نے آپ کی حفاظت کی ہے, آپ کو کپڑا دیا ہے, کھانے کو دیا ہے, تو 26 کے اندر بھی دے گا. مگر جو کچھ یعقوب کے پاس تھا اس وقت تیل اس نے خدا کے زوروں ڈیل دیا. کیا ڈیل دیا؟ کہاں؟ اس پتھر پر. جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہماری عقل, طاقت, انرجی خدا نے ہمیں دیا, ہمیں خدا کو دینا ہے. اپنا وقت, اپنے جو سکل ہے, ٹیلنٹ ہے, پیسہ ہے, خدا کے حضور رکھنا ہے. خدا تو اس پر برکت ڈال. کیا کر؟ برکت ڈال. میری فیملی کو برکت دے, مجھے سلامت رکھنا. اور یہ جو سفر 26 کا شروع ہو رہا ہے سارا سلامتی سے گزر جائے. آمین. آواز آئے گی میں تیرے ساتھ ہوں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں کئی سال یعقوب رہا, بڑی محنت اس نے کی. جب لکھا بائبل میں خالی صرف اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. کیا تھی؟ اور جب آیا واپس تو بہت اس کے پاس برکت تھی, بیٹے, بیٹیاں, مال, مویشی, بہت کچھ تھا. اور یہ اس بات کے لیے تھا کہ اس نے ایک عہد کیا تھا کہ خداوند میں جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا بھی 10واں حصہ دیا کروں گا. جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کے لیے بھی تیرے حضور لایا کروں گا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب کچھ خداوند سے ریسیو کرتے ہیں اور بہت دفعہ خداوند کو واپس نہیں دیتے. ہمارے پاس زندگی ہوتی ہے, سارا سال ہوتا ہے, 30, 40, 50, 60, 70, 80 سال کی زندگی ہوتی ہے, لیکن خدا کی حضوری کے بغیر گزار دیتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں بہت کچھ ہوتا ہے, خداوند کو نہیں دیتے. اب دیکھیں کہ یہ اس کے پاس تیل تھا جو بہت ضروری تھا کہ اس کے پاس رہے. تیل اگر زندگی میں کوئی زخم, اس زمانے میں میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا, آج بھی بہت سارے تیل بڑے مفید ہیں, لیکن اس نے خدا کے حضور ڈیل دیا. اس کو ضرورت تھی کہ راستے میں کہیں رات پڑ جائے تو جلا لے, چراغ بنا کے, لائٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, لیکن اس نے خداوند کو دے دیا, خدا کے حضور ڈیل دیا. میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جب ہم خداوند کے حضور دیتے ہیں, خداوند اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے, کثرت بخش دیتا ہے. آمین. کیا کر دیتا ہے؟ کثرت بخش دیتا ہے, برکت پر برکت دیتا ہے. اور یعقوب کی زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں ڈھیروں برکتیں, ایک بڑی فتح, اور جب واپس آیا تو اس کو ایک بڑا نام بھی ملا. یعقوب سے خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا. کیا نام رکھ دیا؟ یہ اس عہد کی بات تھی, اس وفاداری کی بات تھی جو اس جگہ پر وہ کر رہا ہے. 28ویں باب کے اندر یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ کل کے لیے فکر نہ کریں. یعقوب نے وقت دعا کی ہے, ریکویسٹ کی ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں, خداوند یہ 2026 کا جرنی سفر میں تجھ سے شروع کرتا ہوں. آمین. پر فکر مند نہ ہو کیا بنے گا, کیا ہوگا, کچھ نظر نہیں آ رہا. شاید اسی طرح گزر جائے جیسے 25 میں ناکامیاں دیکھی ہیں. اگر آپ نے کوئی ترقی دیکھی ہے, کوئی بڑھوتی دیکھی ہے, کوئی زندگی کے اندر بڑا کام ہوا ہے, تو خدا ہم کی شکر گزاری کریں. آمین. خدا ہم تیرا شکر ہو, تو نے میری فیملی کی مدد کی ہے. آپ گواہی اس کے لیے دے سکتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر ہو کہ تو نے میری زندگی میں اس سال بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو نے مجھے زندہ رکھا. سب سے بڑی کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے, طاقت دی ہے, تاکہ میں تیرے لیے آگے بڑھوں. آمین. کل کے لیے فکر نہ کریں, کل کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سو ہی جانا, یہ نیگیٹو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا. آپ نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, چرچ بھی آنا, بائبل بھی پڑھنی ہے. مطلب کہ آپ میرے بغیر فکریں کر کر کے تھک جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. ایسے آپ ٹینشن نہ لو, بلکہ میری طاقت کو جانو.
हवा के परिंदों को देखो, जंगली सोसन के फूलों को देखो, कितनी खूबसूरती होती है, वो मैं ही देता हूँ। आमीन। ये सारे फूल उन्हें मैं ही खूबसूरती देता हूँ। तो लिखा है चिड़ियों की, परिंदों की कदर तो तुमसे कहीं ज़्यादा है, अब उनसे ज़्यादा तुम्हारी कदर मैंने अपनी जान कुर्बान की है। मैं ज़मीन पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो आप हो। इसलिए खुदावंद में आगे बढ़े, शुक्रगुजारी करें। जितने अभी दिन बाकी हैं खुदावंद के हजूर गुजारते रहें। खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं आगे बढ़ता रहूं, मेरा घराना बढ़ता रहे और मैं तेरे साथ चलता रहूं।